بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 37۔ تم گھر کچھ بتانا نہیں، شیبی نے ڈی جے کو ہدایت دی دھیمی آواز میں۔ مگر یہ جو ہماری حالت ہوئی ہے، ڈی جے نے اپنے ماتھے پر بندی پٹی کو چھو کر کہا، یہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑی کے ساتھ۔ شیبی منہ ٹیڑھا کر کے بولا، مگر چھوڑ۔ شیبی نے 5000 کے چند نوٹ ڈی جے کی سامنے والی پاکٹ میں ڈال دیے۔ یاد رکھو، وہ لڑکے ہم کو ملے ہی نہیں اور یہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح سے۔ شیبی نے روب جمایا، وہ تو میں آپ کو جان ہی گیا ہوں اچھی طرح سے۔ ڈی جے رک رک کر بولا، جب وہ لوگ گھر پہنچے تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اس کے باوجود نوشی اور توشی اور ناہید جاگ رہے تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا ہے؟ ناہید شیبی کی طرف لپکی اسے دیکھ کر۔ توشی، پانی لاؤ بھائی کے لیے، تم بیٹھو یہاں پر۔ ناہید نے شیبی کو صوفے پر بیٹھایا۔ ڈی جے، تم بتاؤ کیا ہوا؟ توشی بولی، کچھ نہیں جی، بڑے غیرت مند ہے شیبی سر، جب سے سنا ہے بس خون اتر آیا ان کی آنکھوں۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی، وہ ملے نہیں، پھر یہ چوٹیں۔ توشی پریشانی سے بولی، کیسے لگی تم دونوں کو؟ جب ہم اس نوکر کلب سے نکلے تو سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی سے ٹکر ہو گئی شیبی سر کی۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ توشی تشویش سے بولی، ان کی گاڑی سے ٹکر ہوئی اور میری ان سے۔ ویسے بڑے غیرت مند بھائی ہیں آپ کے، اللہ ویری دشمن کو بچائے ایسے بھائی سے، آہستہ سے کہا منہ میں۔ جب ڈی جے اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو بلال کی نظر اس پر پڑ گئی، جو کہ تہجد کے لیے اٹھ چکا تھا۔ وہ اسی لمحے سرونٹ کوارٹر میں گیا اس کے پیچھے۔ ڈی جے ساری کہانی گلشیر خان کو سنا رہا تھا، جو کہ لاہور آئے ہوئے تھے۔ اسی دوران بلال وہاں پہنچ گیا، اس نے سب کچھ سن لیا، واپس اپنے کمرے میں آ گیا، دودھ گرم کیا اور ڈی جے کے لیے لے کر گیا دوبارہ سے۔ ڈی جے، یہ پی لو، بلال ہمدردی سے بولا۔ ڈی جے نے دودھ کا مگ ہاتھ میں پکڑا تو اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دودھ کا مگ اپنے پلنگ کے ساتھ پڑے ہوئے اسٹول پر رکھ دیا اور خود بلال کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا زور زور سے، ایک بچے کی طرح۔ بلال نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، بلال سمجھ گیا تھا کہانی کچھ اور ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے دعا کی، یا اللہ میری مدد کر۔ بس ایک جملہ اس نے کئی بار دہرایا، صرف ایک جملہ۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسلسل بے چین تھا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کبھی وہ چلنا شروع ہو جاتا ادھر سے ادھر، کبھی بیٹھ جاتا۔ اس کے ذہن میں ڈی جے کے الفاظ گونج رہے تھے، اس چھمک چھلو کو گاڑی میں ڈال۔ ان الفاظ سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے نوب پر ہاتھ رکھا، پھر اٹھا لیا۔ دستک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر روک لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اندر جائے یا نہیں۔ دستک دے کر پوچھ لے۔ اتنے میں بیجی توشی کے کمرے سے نکلتی ہے۔ بلال، تم یہاں؟ ناشتہ دے کر آئی ہوں، بیجی نے اسے بتایا۔ بلال اندر چلا گیا۔ ناشتے کی ٹرالی ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، مگر ان دونوں نے ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تھوڑا سا کھا لو، توشی اصرار کر رہی تھی۔ چلو یہ جوس پی لو، بس تھوڑا سا۔ آؤ بلال بیٹھو، ناشتہ کر لو، توشی نے بلال کو دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ناشتے کی ٹرالی ان کے سامنے بیڈ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بلال کرسی لے کر ٹرالی کی دوسری طرف نوشی کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ بلال اس سے پہلے 2 دفعہ ڈی جے کے کمرے میں گیا تھا، مگر وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے اٹھائے۔ اسی طرح اس نے نوشی کے کمرے کے کتنے چکر لگائے تھے۔ آپ اب آئے ہو؟ نوشی شکوے کے انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جلن کر رہا تھا، آنسو گالوں پر گرنا شروع ہو گئے۔ بلال خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر بہت سارے گلے شکوے تھے۔ جب خبر ہوگی تبھی آئے گا، توشی نے بلال کی وکالت کی۔ تم تو کہتی تھی کہ محبت کرنے والے محبوب کی سانسوں کا بھی حساب رکھتے ہیں، یہاں تو زخموں کی بھی خبر نہیں۔ نوشی نے بلال کی لا علمی کو نقص بتایا۔ بلال توشی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جانتی ہو کون تھے وہ لوگ؟ بلال نے توشی سے پوچھا۔ توشی نے لا علمی سے گردن ہلا دی۔ بلال اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ ڈی جے ابھی تک سویا ہوا تھا۔ SMS گھر کے کام کاج میں مصروف تھا اور خان صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ بلال اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکل آیا۔ نوشی ٹیرس پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر توشی سے پوچھا، آج دن کون سا ہے؟ سنڈے؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ توشی بولی، چلے گئے ہیں۔ کون؟ توشی حیرت سے بولی، جن پر آپ کو مان تھا۔ نوشی کے الفاظ تو ادب لحاظ والے تھے، مگر اس کا انداز انتہائی تیکھا تھا۔ اب پتا کرو، بھائی اور ماما بھی کچھ کریں گے یا پھر زبانی جمع خرچ ہی؟ توشی اٹھی اور جلدی سے شیبی کے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ جب دروازے پر دستک دینے لگی تو اندر ناہید اور شیبی اونچی آواز سے جھگڑ رہے تھے۔ فار گاڈ سیک، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ لوگ بہت پاورفل ہیں، پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پلیز ماما، آپ میری بات سمجھیں، آپ خواہ مخواہ ایموشنل ہو رہی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ان سے کہو وہ آ کر نوشی سے معافی مانگ لیں۔ ناہید غصے سے بولی، امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیبی جلدی سے بولا، امپاسبل؟ تم بھائی ہو؟ اتنا بڑا الیکٹرک شاک مجھے رات کو نوشی کی بات سن کر نہیں لگا تھا جتنا تمہاری یہ بات سن کر لگا ہے۔ چلو سولوشن بتاؤ، ناہید سخت لہجے میں بولی تھی۔ رات گئی بات گئی، شیبی نے گوگی بٹ کا جملہ دہرایا تھا۔ آر یو میڈ؟ ناہید غصے سے چلائی۔ بی پریکٹیکل ماما، مجھے پتا ہے آپ ڈسٹرب ہیں، مگر ریئلٹی یہی ہے۔ شیبی اطمینان سے اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناہید ملامتی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے افسوس سے ٹھنڈی آہ بھری اور غصے سے کمرے میں سے نکل آئی۔ توشی باہر کھڑی تھی، دروازے سے کان لگائے ہوئے۔ ناہید نے کھا جانے والی نظروں سے توشی کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
کیا ہوا؟ کیا کچھ کہا ماما اور شعیب بھائی نے؟ نوشی فوراً بول اٹھی۔ توشی کو دیکھ کر جب وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹی، ڈی جے سچ کہتا ہے، بڑا غیرت مند بھائی ہے ہمارا۔ شعیب بھائی پتہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا معافی تو انہیں ہر حال میں مانگنی پڑے گی۔ توشی جھوٹی مسکراہٹ سے نوشی کو بتا رہی تھی،